ہمیں جوائن کیا ہے نون لیگ کے رہنما ہیں رانا احسان افضل صاحب. بہت شکریہ آپ نے وقت دیا. سر سب سے پہلے بتائیے گا کہ الیکشن کو 11 روز گزر گئے ہیں, وفاق میں حکومت سازی کا معاملہ ابھی تک طے نہیں پایا, کیا وجہ ہے, رکاوٹ ہے کیا, ڈیڈ لاک کہاں پر ہے؟ کہ جو ملک جس نگر پہ کھڑا ہے معاشی اور سیکیورٹی کے حساب سے, کہ یہ ذمہ داری ہم لیتے ہیں کیونکہ ہماری سب سے زیادہ جو ہے سنگل لارجسٹ پارٹی آئی ہے. لیکن کیونکہ ہم ایک لیڈنگ پارٹنر ہیں اور جو باقی جو جماعتیں ہیں وہ بیک فٹ پہ رہنا چاہتی ہیں, تو یہ ورکیبل نہیں ہے. یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ آئینی عہدے سنبھالیں اور حکومت کے جو مشکل فیصلے ہیں وہ ہم لیں اور پھر آپ پنجاب میں بھی حصہ لیں. یہ ایسے ہو نہیں سکتا کہ آپ بیک سیٹ پہ بیٹھ کے انجوائے کریں اور مشکل فیصلے جو ہیں وہ ایک لیڈنگ پارٹنر کریں. دیکھیں یہ اس کی ذمہ داری سب کو لینی ہوگی. اگر یہ ذمہ داری سب لینے کے لیے تیار ہوں گے تو تبھی ہم اس کو جو ہے وہ چلا سکیں گے. تو یہ ایک میجر ایشو ہے جو پی ایم ایل این سمجھتی ہے کہ اس طرح ممکن نہیں ہوگا کہ پیپلز پارٹی کہے کہ آئینی عہدے ہمارے اور ہم لوگ جو ہے وہ گورنمنٹ کا حصہ نہیں بنیں گے اور بیٹھ کے ہم دیکھیں گے کہ کیا ہو رہا ہے. تو اس طریقے سے ہمیں لگتا ہے کہ ملک آگے نہیں چل سکے گا جس طرح کے چیلنجز موجود ہیں. تو یہ ایک وجہ, میجر وجہ ہے کہ ابھی تک جو ہے یہ معاملات چل رہے ہیں. لیکن ہمیں امید ہے کہ جب یہ پارٹیز کا اجلاس ہوتا ہے تو بہتر فیصلہ ہوگا. باقی شہباز شریف صاحب نے تو پہلے بھی کہا تھا کہ اگر انڈیپینڈنٹس بنانا چاہتے ہیں حکومت تو ان کو کوئی رکاوٹ ہماری طرف سے نہیں. لیکن رانا صاحب, مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی کمیٹیوں کے درمیان رابطے تو جاری ہیں, آج بھی اہم مشاورت ہونے جاری ہے. اب تک پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ معاملات آپ کے کہاں تک پہنچے ہیں اور پاور شیئرنگ فارمولا آپ کا کیا ہوگا؟ بظاہر تو اس طرح کا تاثر دیا جا رہا ہے کہ ہم وزارتیں نہیں لینا چاہتے, لیکن بہت سارے آئینی عہدوں کی ڈیمانڈ ہے, پنجاب میں بہت ساری ڈیمانڈز ہیں. تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس طریقے سے معاملات آگے نہیں بڑھیں گے. انہی ایشوز کے اوپر ڈسکشن چل رہی ہے کہ فارمولا کیا ہوگا. تو ہم نے تو ان کو دعوت دی ہے کہ وہ حکومت کا حصہ بنے, کیبنٹ کا حصہ بنے اور ہر جو جماعت ہے وہ بھار اٹھائے, حکومت کے اور جو فیصلے ہونے والے ہیں آگے ان کا بھار اٹھائے. کیونکہ دیکھیں بات یہ ہے کہ کوئی بھی جماعت, ہماری جماعت مثال کے طور پہ اگر ہم اکیلے آگے بڑھتے ہیں تو ویسے بھی اگر کوئی بل بھی پاس کرنا ہو اسمبلی میں تو وہ ہم اپنے کولیشن پارٹنرز کی سپورٹ کے بغیر نہیں کر سکتے. بجٹ پاس وہ ہم کولیشن پارٹنر کی سپورٹ کے بغیر نہیں کر سکتے. تو اگر ہم حکومت چلا بھی رہے ہیں تو ان کا حصہ بننا جو ہے وہ ہم سمجھتے ہیں لازم ہے پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کا, تاکہ معاملات سموتھلی چلیں. اس طریقے سے معاملات سموتھلی نہیں کوشش تو یہی کی جا رہی ہے کہ معاملات سموتھلی چلیں. تو رانا صاحب آئینی عہدوں کی بات کریں, اگر ہم پیپلز پارٹی دو ٹوک ڈیمانڈ یہی کر رہی ہے کہ آئینی عہدے ملیں گے تو حکومت میں بیٹھیں گے, کیا نون لیگ صدر, اسپیکرشپ, گورنر, یہ تمام عہدے, تمام آئینی عہدے پیپلز پارٹی کو دینے کے لیے تیار ہے؟ اور اگر ہے تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ بلیک میلنگ ہے؟ بلیک میلنگ کا تو اس کو لفظ نہیں دوں گا, لیکن یہ ضرور ہے کہ جماعتوں کا جتنا ووٹ بینک عوام نے ان کو دیا ہے اس سے بڑھ کے وہ نیگوشیٹ کرنا چاہ رہے ہیں. لیکن ہماری کوئی ضد نہیں ہے حکومت چلانا. ہم سمجھتے ہیں کہ اگر حکومت فعال ہوگی, اگر کولیشن پارٹنرز اپنی ذمہ داری اٹھائیں گے, اگر مل جل کے سارے فیصلے ہو سکتے ہیں تو تب ہم اس کولیشن کو لیڈ کریں گے. ورنہ ہماری کوئی ضد نہیں ہے. ہمارے پاس میجورٹی پنجاب میں ہے, ہم ادھر فوکس کر سکتے ہیں اور ہم ایک سپورٹیو رول ادا کر سکتے ہیں. تو یہ ابھی بات چیت چل رہی ہے, دیکھیں کہاں. لیکن رانا صاحب اطلاعات یہ بھی ہے نا کہ نون لیگ پیپلز پارٹی کے بغیر وفاق میں حکومت سنبھالنے کے لیے تیار نہیں ہے. اگر پیپلز پارٹی حکومت میں نہیں بیٹھی تو پھر نون لیگ کی حکمت عملی کیا ہوگی؟ دیکھیں ہماری تو کوئی ضد نہیں ہے حکومت لینا, ہمیں کوئی شوق نہیں ہے حکومت لینے کا. لیکن ہم سمجھتے ہیں یہ ذمہ داری بنتی ہے ساری جماعتوں کی کہ جس درائے پہ ملک کھڑا ہے معاشی حالات کی وجہ سے اور سیکورٹی ہے, کہ اس وقت کلیکٹیو رسپانسبلٹی لینے کا وقت ہے. چاہے حکومت ہو, اپوزیشن ہو, چاہے جو ریاستی ادارے ہیں, ان کو مل کے آگے بڑھنا ہوگا, ذمہ داری کا احساس کرنا ہوگا. تو اگر پیپلز پارٹی جو ہے وہ ہمارے ساتھ ان کا معاملے نہیں سیٹل ہوتے تو پی ایم ایل این کو کوئی شوق نہیں ہے کہ وہ وفاقی حکومت کی ڈورے سنبھالے. کولیشن حکومت وہ ہوتی ہے جہاں ہر پارٹنر ایکول. رانا صاحب, متعدد سیاسی جماعتیں الیکشن میں مبینہ دھاندلی کے خلاف سڑکوں پر ہیں. مولانا اور پی ٹی آئی ملک گیر احتجاج کرنے جا رہی ہے. اس سیاسی انتشار میں آنے والی حکومت آپ سمجھتے ہیں چل پائے گی؟ پاکستان میں ہمیشہ دھاندلی کا شور مچتا ہے, اور یہ میں نہیں کہتا کہ سارا شور غلط ہوتا ہے, لیکن اس کا حل سڑکوں سے نہیں نکلے گا.
اس کا حل جو ہے وہ لوگوں کی آمد و رفت جو ہے اس کو روک کے شہروں کو بلاک کر کے مین شاہراہوں کو متاثر کر کے حل نہیں نکلے گا. حل اگر کسی کے پاس شواہد ہیں, کسی کے پاس کوئی ایسی ڈاکیومنٹس ہیں جس سے وہ ثابت ہوتا ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے, تو وہ پھر الیکشن کمیشن میں لے کے جائیں, الیکشن ٹریبیونلز میں لے کے جائیں, عدالتوں میں لے کے جائیں, حل وہیں سے نکلے گا. اور اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے. تو ہم تو بالکل سپورٹ کرتے ہیں کہ جہاں کوئی دھاندلی ہوئی ہے سب سے پہلے اس کو کنڈیم کیا جائے, اور وہاں ای سی پی الیکشن کمیشن جو ہے اور کیئر ٹیکر سیٹ اپ اپنی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے اب ان چیزوں کو رسپونڈ. اس میں پیا کوئی رول نہیں ہے. ہم نے الیکشن نہیں کرایا تھا, نہ ہم نے ریزلٹ ایشو کیے تھے, یہ الیکشن کمیشن نے ریزلٹ سارا معاملات کیے تھے. تو یہ عدالتوں کے ذریعے جو ہے کوئی رستہ نکل سکتا ہے. اور تو کوئی آپ کے خیال میں آپ نے بات ویسے ٹھیک کیا ہے کہ عدالتوں کے ذریعے یہ رستہ نکل سکتا ہے, کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. لیکن رانا صاحب یہ واحد الیکشن ہے نا جس میں جیتنے اور ہارنے والی تمام سیاسی جماعتوں نے انتخابی نتائج کو مسترد کر دیا اور الیکشن میں مبینہ دھاندلی کا الزام لگایا ہے. نون لیگ کیا کہتی ہے کہ مبینہ دھاندلی کے الزامات کی جوڈیشل تحقیقات کتنی ضروری ہیں؟ دیکھیں بڑی سمپل سی بات ہے, جب آپ الیکشن ٹریبیونل میں جاتے ہیں تو وہاں تحقیق ہی ہوتی ہے نا. اگر کوئی دھاندلی ہوئی ہے تو وہاں آپ شواہد لے کے جاتے ہیں, پھر اس پہ بحث ہوتی ہے, اس کو دیکھا جاتا ہے کہ یہ شواہد ٹھیک ہے نہیں ٹھیک, آر او کو طلب کر لیا جاتا ہے, ڈبے کھلوا لیے جاتے ہیں. تو یہ تحقیق ہی ہوتی ہے, جو الیکشن ٹریبیونلز میں ہوتا ہے اس کو تحقیق ہی آپ کہتے ہیں. وہی رستہ ہے. دیکھیں اس ملک میں قانون قاعدے ہیں, پورا ایک نظام ہے. اب ہم کہیں کہ جی یہاں کوئی کمیشن بٹھا دیں تو کمیشن پہ کوئی انگلی اٹھا لے گا. تو طریقہ کار جو طرز ہے, جو رستہ ہے اس کو اپنائیں. اپنے ہم نے تو اپنی جماعت کے لوگوں کو بھی کہا ہے جو کہتے ہیں کہ دھاندلی ان کے ساتھ ہوئی ہے, ہم نے کہا آپ شواہد لے کے الیکشن ٹریبیونل میں جائیں, وہاں شواہد پیش کریں. تو یہی رستہ ہے, اس کے علاوہ کوئی رستہ نہیں ہے. تحقیق بھی شواہد پیش کرنے. رانا احسان افضل صاحب موجود تھے, اپنی پارٹی کی ترجمانی کر رہے تھے, اور انہوں نے بتایا کہ ان کا کیا موقف ہے, آگے آنے والی حکومت میں مزید کیا کچھ ہونے والا ہے. ہم پرعزم ہیں آپ کو آگاہ کرنے کے لیے. اگر آپ دنیا بھر سے حاصل ہونے والی اطلاعات, معلومات اور خبریں جاننا چاہتے ہیں تو ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں.